السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ضرورت پارٹ 5۔ اچھی بلیک میلنگ تھی۔ سائرہ کو دلہن بنانے کے لیے وہ شہزاد کی کاروباری بے ایمانی برداشت کر رہا تھا۔ اصل بات، جو چیز جتنی نایاب ہوتی ہے اس کی اتنی ہی طلب بڑھتی ہے۔ سائرہ ایک تو حسین تھی، دوسری نایاب تھی۔ ایک ہی گھر میں رہ کر بھی عید کے چاند کی طرح نظر آتی تھی۔ وہاں پردے کی سخت پابندی تھی۔ سائرہ کالا برقع پہن کر کالج جاتی تھی اور طاہرہ سرمئی رنگ کا برقع پہنتی تھی۔ جس کمرے میں وہ امجد کے ساتھ رہتا تھا، وہاں ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی۔ جب سرمئی رنگ کا برقع جھلکتا تو امجد کھڑکی کے پاس دیدار کے لیے جاتا تھا۔ جب کالے رنگ کا برقع وہاں سے گزرنے والا ہوتا تو سمدو کھڑکی سے لگ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ سائرہ کبھی کبھی نقاب کو ذرا سا ہٹا کر جلوہ دکھاتی تھی، پھر بجلی گرا کر چلی جاتی تھی۔ سائرہ کی ادا میں شازیہ کی طرح بازاری نہیں تھی، اس میں بڑی سنجیدگی تھی۔ چہرہ اداس سا نظر آتا تھا۔ کبھی وہ سمدو سے باتیں کرتی تو یوں لگتا جیسے وہ جبرن بول رہی ہو، کوئی اس کی پیٹھ پر چابک مار رہا ہو کہ بول، اور وہ بولتی جاتی ہے۔ ایک آدھ بار اس کی طرف دیکھ کر سمدو کو یوں لگا جیسے وہ ابھی رونے کے بعد آئی ہے، آنکھیں پوچھ کر آ رہی ہو۔ کئی بار وہ پوچھنے سے رہ گیا اسے کیا دکھ ہے؟ اگر وہ اس گھر میں مظلوم ہستی ہے تو وہ اسے وہاں سے بھگا کر لے جائے گا۔ اس کا حسن عجیب ماتمی سا تھا، دل کو گرفت میں لے لیتا تھا۔ سمدو اس کی صورت دیکھ کر وہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس گھر کے دوسرے لوگ سائرہ سے بالکل مختلف تھے۔ وہ ایسے بدمزاج تھے کہ محلے کے کسی گھر میں جاتے آتے نہ تھے اور نہ اپنے یہاں کسی کو بلاتے تھے۔ سمدو اور امجد پر بھی زور دیتے تھے کہ وہ محلے میں کسی سے دوستی نہ کرے۔ شہزاد کچھ دادا قسم کا آدمی تھا، محلے والے بھی اسے ڈرتے تھے۔ وہ سمدو اور امجد سے بھی ذرا تڑی دے کر باتیں کرتا تھا۔ امجد اسے برداشت کر لیتا تھا، لیکن سمدو سینہ تان کر بولتا تھا اس پر شہزاد کی دھوس نہیں چلے گی۔ تاہم وہ بھی سائرہ کی خاطر ایک بزدل کی طرح اسے برداشت کر رہا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ سائرہ سے شادی ہو سکے گی یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ اگر اس نے کسی دن شہزاد کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تو انجام کیا ہوگا؟ ایک حسین دلہن کی سیج پر پہنچنے کا سپنا ٹوٹ جائے گا۔ وہ برآمدے کے زینے پر بیٹھا حسرت سے ادھر دیکھ رہا تھا جدھر نوری جاتے جاتے نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے ایک عورت کی سخت ضرورت تھی۔ وہ ایک ساتھی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ نوری اسے چٹکی بجاتے ہی حاصل ہو جاتی۔ وہ ابھی آئی تھی، ابھی اس کے گلے لگ جاتی، مگر وہ 2 برس سے شازیہ اور سائرہ جیسی حسیناؤں کے لیے چٹکی بجا رہا تھا، اب تھک رہا تھا۔ وہ پچھتاوے کے لمحات میں شدت سے نوری کو یاد کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ پچھتا رہا تھا کہ وہ آنے والی آ کر جا بھی چکی تھی۔ انسان کی زندگی میں خوشی کا حصہ کم ہوتا ہے، اور جتنی بھی خوشیاں ملتی ہیں ان میں یاد رہ جانے والی خوشی چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ نوری کی زندگی میں یاد رہ جانے والی خوشی اتنی ہی تھی جتنی دیر کبھی سمدو اس کا دیوانہ رہا تھا۔ سارے گاؤں میں چرچا تھا کہ نوری اس کی منگیتر ہی نہیں، محبوبہ بھی ہے، اور وہ نوری کا دیوانہ ہے۔ بعض لوگ اس کی دیوانگی یوں بیان کرتے تھے کہ وہ ڈنڈ پیلتے اور ڈنڈ لگاتے وقت ہانپتے ہوئے ہر سانس میں نوری نوری کہتا ہے، جیسے مجنوں لیلا لیلا کہا کرتا تھا۔ نوری نے شہر واپس آ کر یہ طے کر لیا تھا کہ جو راستہ سمدو کی طرف جاتا ہے اس راستے پر اب وہ کبھی نہیں جائے گی۔ کبھی وہ بے مروت اس کا دیوانہ تھا۔ بس اتنی مختصر سی خوشی کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر جی لے گی، اور اپنی خوشیاں اور خدمات بیماروں اور دکھی انسانوں کو دیتی رہے گی۔ اس عزم کے ساتھ اس نے اور 2 برس گزار لیے۔ اس نے سمدو کو بھول جانے کی کوشش کر ڈالی۔ کبھی بیتے دنوں کو یاد کیا تو اس طرح کہ وہ 3 برس 8 ماہ سے تنہا زندگی گزار رہی ہے، یعنی سمدو سے بچھڑے 3 برس 8 ماہ گزر چکے ہیں۔ جب وہ 1 برس 8 ماہ کے بعد پنڈ گئی تو اماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہاں سمدو سے سامنا ہوا تھا۔ اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، سائرہ نے شادی بھی کر لی ہوگی سمدو کے ساتھ۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی کو یاد کروں؟ وہ کچھ اسی طرح یاد نہ کرتے ہوئے یاد کرتے کرتے زندگی گزار رہی تھی۔ ایک شام وہ ہسپتال میں ڈیوٹی کے لیے آئی تو ڈیوٹی چارج دینے والی نرس نے بتایا، آگ میں جلا ہوا ایک مریض 10 نمبر کے بیڈ پر ہے، پہلے اسے ایک انجیکشن لگایا جائے۔
وہ انجیکشن تیار کر کے سرنج لے کر وہاں پہنچی تو یکبارگی دل دھڑکنے لگا۔ بستر پر سمدو پہلوان لنگوٹ پہنے چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سمدو آنکھیں بند کیے گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اس کے سینے، پیٹ، پسلیوں، رانوں اور بازوؤں پر آبلے پڑے ہوئے تھے۔ چہرہ بھی ذرا جھلسا ہوا تھا۔ بدن کے متاثرہ حصوں پر برنل لگا جیسی دوا دی گئی تھی۔ نوری نے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا تو اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں بلب کی روشنی تھی۔ سمدو کو سفید لباس میں پہلے ایک نرس نظر آئی۔ نرس نے سر اٹھایا تو نوری سامنے آ گئی۔ وہ ایک آہ کے ساتھ بولا، آہ نوری، یہ تم ہی ہو نا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ نوری کے دل میں خوشیاں بھر گئی، مگر اس نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم نوری کو خواب میں دیکھتے ہو؟ سمدو نے آنکھیں بند کر لی جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولنے لگا، میں حسین عورت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن جب سوتا ہوں تو خواب میں نوری کے سوا کوئی نہیں آتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے نوری میری گھٹی میں پڑ گئی ہو۔ میں اوپر سے دوسری عورتوں کے پیچھے دوڑتا ہوں، اندر سے وہ میرے لہو میں، میری رگوں میں دوڑتی ہے۔ نوری نے پوچھا، کیا سائرہ نے بھی تم سے شادی نہیں کی؟ سمدو نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر حیرانی سے بولا، تو نوری ہی ہے؟ کیا تو نرس بن گئی ہے؟ ہاں، تو اتنا بے مروت ہے کہ دیکھ کر بھی نہیں پہچانتا، مگر تو بہت بدل گئی ہے۔ نرس کے لباس میں بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میں اپنی تعریف نہیں سننا چاہتی، میرے سوال کا جواب دے، کیا تیرے عشق کی آگ نے تجھے اس طرح جلا ڈالا ہے؟ ہاں، اس گھر میں آگ لگ گئی تھی، سائرہ شعلوں میں گھر گئی تھی، میں اسے وہاں سے نکال کر لاتے ہوئے جل گیا۔ سائرہ کہاں ہے؟ وہ تھوک نگلنے کے انداز میں بولا، میرا حلق سوکھ رہا ہے، پانی۔ سرہانے دودھ اور پانی دونوں رکھا ہوا تھا۔ نوری نے گلاس میں ڈال کر اسے پلانے کے لیے سہارا دیا، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اٹھنے میں مدد دی۔ ایک طویل عرصے کے بعد دونوں کے جسم ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے۔ نوری کے سینے میں دل کی دھڑکنیں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ کی طرح اس کے اندر اتر رہا تھا اور دور تک پھیل رہا تھا۔ اتنے میں ایک پولیس انسپکٹر اور 2 سپاہی ہسپتال کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ڈاکٹر نے انسپکٹر کو بتایا، یہی وہ مریض ہے۔ انسپکٹر نے ایک اسٹول پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا نام صمد خان ہے؟ وہ نوری کے سہارے لیٹتے ہوئے بولا، جی ہاں، میرا ہی نام ہے۔ کیا آپ لوگوں نے سائرہ کو جیل پہنچا دیا ہے؟ نہیں، اسے پولیس ہسپتال لے جایا گیا ہے، وہاں وہ تفصیلی بیان دے کر مر گئی ہے۔ اوہ بیچاری، سمدو نے آنکھیں بند کر لی۔ انسپکٹر نے کہا، ہم اس کے بیان پر تصدیق دستخط چاہتے ہیں۔ بیان کیا ہے؟ مجھے کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ انسپکٹر نے فائل کھولتے ہوئے کہا، میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنو۔ وہ پڑھنے لگا۔ نوری بھی توجہ سے سن رہی تھی۔ سائرہ نے خود تحریری بیان دیتے ہوئے لکھا تھا، میں سائرہ، زوجہ شہزاد صدیقی، بری طرح آگ میں جل جانے کے باوجود پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ بیان قلم بند کر رہی ہوں۔ میرے ماں باپ بچپن میں مر گئے تھے۔ میرے چچا انور صدیقی نے میری پرورش کی۔ میں اور چچا کا لڑکا شہزاد بچپن ہی سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ جوانی میں ہماری شادی ہو گئی۔ شہزاد میں ایک بڑی خرابی تھی، وہ نکما تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شادی کے بعد بھی اس کی ہڈ حرامی نہیں گئی۔ چچا محنت مزدوری کے قابل نہیں تھے۔ اس مہنگائی کے دور میں بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی۔ شہزاد نے ایک آدھ بار چوری کی۔ میں اسے بہت چاہتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، ایسا کام نہ کرو، پکڑے جاؤ گے تو جیل میں بھی جاؤ گے اور خاندان کی بھی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ چچی اپنے بیٹے کو بہت چاہتی تھی۔ وہ مجھے طعنے دیتی تھی کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں ملازمت کر کے گھر کا خرچ کیوں نہیں چلاتی۔ میں ملازمت کی تلاش میں گھر سے باہر جانے لگی۔ ایسے وقت امجد علی میرا پیچھا کرنے لگا۔ 2 دن کے بعد ہی ایک بوڑھی عورت امجد علی کے لیے میرا رشتہ مانگنے آئی۔ وہ لوگ مجھے کنواری لڑکی سمجھ رہے تھے۔ بوڑھی مشاطہ نے بتایا کہ امجد علی کا چپلوں کا بہت بڑا کاروبار ہے اور وہ اس دنیا میں تنہا ہے۔ اس روز گھر والوں نے اس مشاطہ کو ٹال دیا اور آپس میں سر جوڑ کر اس نکتے پر غور کرنے لگے کہ اگر گھر کی بہو کو کنواری لڑکی بنا کر پیش کرے تو فائدے اور نقصانات کے کیا امکانات ہیں۔ میں نے یہ سنا تو شہزاد سے روتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے نکاح سے خارج کرنا چاہتے ہو؟ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا، دیکھو، میں تو ویسے بھی تمہارا چچا زاد ہوں، تم امجد کے سامنے مجھے چچا زاد کہو گی تو نکاح ٹوٹ نہیں جائے گا۔ چچی نے کہا، ہم اس سے تمہاری شادی نہیں کر رہے ہیں، تم روتی کیوں ہو؟ چچا نے کہا،
ہم اسے شادی کا جھانسا دیں گے، امجد سے کہیں گے کہ تم 4 سال تک تعلیم حاصل کرو گی اور وہ 4 سال تک ہمارے یہاں رہے گا۔ مگر وہ ہمارے یہاں رہنے کے لیے کیوں راضی ہوگا؟ شہزاد نے کہا، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں دیکھتے رہنے کی آرزو میں وہ صرف یہاں رہے گا ہی نہیں بلکہ یہاں کے اخراجات بھی پورے کرے گا۔ یہ تم ہم پر چھوڑ دو کہ اسے کیسے بیوقوف بنایا جائے گا۔ لیکن شہزاد، محلے والے بتا دیں گے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں۔ یہ تم لوگ کیسا ناٹک کھیل رہے ہو؟ جیسا بھی ناٹک ہے، تمہیں اس میں اہم رول ادا کرنا ہے۔ ہم 1 ہفتے کے اندر اندر یہ محلہ چھوڑ دیں گے، دوسرے محلے میں گھر لیں گے۔ اس گھر میں تم بہو نہیں بیٹی کہلاؤ گی۔ ہم وہاں کسی سے تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن 4 سال تک اسے جھانسا دینے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ وہ شخص شادی کے لیے ضد کرے گا۔ شہزاد نے جواب دیا، 4 سال بہت دور ہے۔ 4 سال بعد میں اسے راستے سے ہٹا دوں گا۔ کتنی ہی لڑکیاں اپنی عزت کا سودا کر کے گھریلو اخراجات پورے کرتی ہے۔ ہم تمہاری عزت کا سودا نہیں کر رہے ہیں۔ تم میری بیوی ہو، میری پناہ میں رہ کر نہایت شرافت سے امجد کو دھوکہ دیتی رہو گی اور اس گھر میں تمہارا نام سائرہ نہیں طاہرہ ہوگا۔ میں مجبور ہو گئی، مجھے میرے سسرال والے یا ساری دنیا والے مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن رات کو شہزاد نے اپنی آغوش میں لے کر خوب پیار کیا اور مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تو میں امجد کو بیوقوف بنانے پر راضی ہو گئی۔ امجد علی ہماری توقع سے زیادہ بیوقوف نکلا۔ ٹھیک ہی کہتے تھے کہ دنیا میں بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، انہیں بیوقوف بنانے والا چاہیے۔ دوسرے محلے میں امجد ہمارے یہاں رہنے لگا۔ گھر والے کبھی کبھی عادت سے مجبور ہو کر مجھے سائرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن امجد نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سائرہ کون ہے؟ میں نے بات بنائی کہ سائرہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میرا یہ جھوٹ میرے سسرال والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ تقریباً 1 سال بعد شہزاد کے ایک دوست طوطا پہلوان کے ذریعے سمدو پہلوان کا رشتہ میرے لیے آ گیا۔ ہم نے سمدو پہلوان کو بھی اسی طرح پھانس لیا۔ 1 برس کے اندر پہلوان کے دودھ کا کاروبار خوب چلنے لگا۔ شہزاد اس کا کاروبار کے منافع سے ہر ماہ ہزاروں روپے غائب کر دیا کرتا تھا۔ سمدو ناراض ہوتا تھا مگر میرے سمجھانے پر موم ہو جاتا تھا۔ 4 برس کے دوران میں بڑی مشکلات سے دوچار ہوتی رہی۔ بیک وقت طاہرہ اور سائرہ کا رول ادا کرتی رہی۔ سرمئی برقع پہن کر امجد کے سامنے جاتی تھی اور کالا برقع پہن کر سمدو کو اپنا چہرہ دکھاتی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ کسی دن بھید کھلے گا تو کیا ہوگا۔ دوسری طرف میری سسرال والے انجام سے بے پرواہ ہو کر دولت سمیٹ رہے تھے۔ شہزاد کی عادتیں اور بگڑ گئی تھی، وہ جوا کھیلنے اور شراب پینے لگا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ دوسری عورتوں کے پاس بھی جاتا ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکی۔ کوئی بھی عورت جو اپنے مرد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیتی ہے، وہ قربانیوں کے صلے میں صرف اتنا ہی چاہتی ہے کہ اس کا مرد صرف اسی کا رہے۔ کسی دوسری عورت کی قربت سوتاپے کی آگ لگا دیتی ہے۔ اس بات پر آئے دن ہمارے درمیان جھگڑے ہونے لگے۔ ایک رات شہزاد نے مجھے آغوش میں لے کر سمجھایا، 4 سال پورے ہونے والے ہیں، میں جلد ہی امجد کو کہیں لے جا کر ٹھکانے لگا دوں گا۔ سمدو پہلوان ہے، وہ آسانی سے میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ میں پھر دوسرے محلے میں مکان لے رہا ہوں، تم وہاں امی کے ساتھ رہو گی۔ ہم یہاں سمدو کے سامنے پریشانی ظاہر کریں گے کہ تم گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہو یا تمہیں کسی نے اغوا کر لیا۔ سمدو پہلوان تمہارا دیوانہ ہے، وہ چیخ و پکار کے ذریعے تمہیں بدنام نہیں کرے گا۔ ہم اسے سمجھائیں گے کہ پولیس میں رپورٹ لکھوانے سے خاندان کی بدنامی ہوگی، لہٰذا چپ چاپ اسے تلاش کیا جائے۔ وہ بے وقوف تمہیں تلاش کرتا رہے گا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ناٹک اب ختم ہو جائے، لیکن مجھے کسی بے گناہ کی ہلاکت منظور نہ تھی۔ میں نے کہا، امجد کے خون سے ہاتھ نہ رنگنا، ورنہ میں ساتھ نہ دوں گی۔ شہزاد نے تسلی دی کہ اسے ہلاک نہیں کرے گا۔ لیکن ایک دن امجد اچانک لاپتہ ہو گیا۔ میں نے شہزاد کو جھنجھوڑ ڈالا، یہ تم نے کیا کیا؟ اب میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ اس نے جھڑک کر کہا، بکواس مت کرو، تم اسے 4 برس تک بیوقوف بناتی رہی ہو۔ اس کے گم ہونے میں صرف میرا نہیں تمہارا ہاتھ بھی سمجھا جائے گا۔ سائرہ، عقل سے کام لو، ہمارا یہ دھندا بڑا ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ میں دوسری شادی کروں گا، ایک لڑکی سے معاملات طے ہو گئے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح ایسا ہی ناٹک کھیلا کرے گی۔ دوسری شادی کا سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی۔ اس بے مروت کو گالیاں دینے لگی۔ اس رات اس نے میری خوب پٹائی کی۔ میں مار کھا کھا کر دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی۔
دوسری بار جب ہوش آیا تو صبح ہو رہی تھی۔ شہزاد اور اس کے ماں باپ ایک کمرے میں بیٹھے صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ اس کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ میں نے اس دروازے کو بڑی آہستگی سے بند کیا، وہاں سے گیراج میں گئی۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں پیٹرول کا ٹن اٹھا کر اس کمرے تک آئی۔ کھلی ہوئی کھڑکیوں سے کمرے کے اندر پیٹرول چھڑکنے لگی۔ پیٹرول کی بو پا کر وہ تینوں دروازے کی طرف دوڑے۔ میں نے اسی وقت ماچس کی تیلی سلگا کر کمرے میں پھینک دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے کے اندر چاروں طرف آگ پھیل گئی۔ وہ تینوں چیخ رہے تھے، دروازہ پیٹ رہے تھے۔ کھڑکیوں میں لوہے کی جالیاں تھیں، باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بھی پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ میں نے انتقام لے لیا، مگر میں اب بھی شہزاد سے محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ لیکن سمدو مجھے آگ کے شعلوں سے نکال کر لے آیا۔ اس نے اچھا ہی کیا، چند گھنٹے اور زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ یہ مہلت پا کر میں یہ بیان بقلم خود لکھ رہی ہوں اور تادم تحریر ہوش و حواس میں ہوں۔ ہم انسان عجیب ہے، عبرتناک انجام کو سمجھنے کے باوجود جرائم کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر اپنی سزا کو پہنچ کر دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں۔ میری بھی نصیحت اور دعا ہے کہ اللہ کسی کو ایسا انجام نہ دکھائے۔ فقط راکم الحروف سائرہ شہزاد۔ انسپکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے سمدو کو دیکھا۔ تھوڑی دیر تک ہسپتال کے کمرے میں گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر سمدو نے پوچھا، کیا وہ مر گئی؟ ہاں، انسپکٹر نے کہا۔ کیا تم اس بیان کو درست سمجھتے ہوئے دستخط کرو گے؟ ہاں جی، میرے بارے میں سائرہ نے درست لکھا ہے، اپنے بارے میں بھی غلط نہیں لکھ سکتی تھی۔ میں اس کا ماتمی چہرہ دیکھ کر سوچتا تھا کہ وہ بڑے صدمے اٹھا رہی ہے بیچاری۔ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، کاغذ لائیے، انگوٹھا لگا دوں گا۔ اس نے انگوٹھا لگا دیا۔ انسپکٹر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ڈاکٹر نے نوری سے کہا، تم اتنی دیر سے ایک ہی مریض کے پاس موجود ہو، تمہیں دوسرے مریضوں کو بھی اٹینڈ کرنا چاہیے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر جاتے ہوئے بولی، آج میں دوسروں کو اٹینڈ کر لوں گی، مگر کل سے مجھے لمبی چھٹی چاہیے۔ میں یہ چھٹی سمدو کی تیمارداری میں گزاروں گی۔ کیا یہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ جی ہاں۔ کون ہے یہ؟ ڈاکٹر نے چلتے چلتے رک کر سوال کیا۔ وہ ذرا ہچکچائی، پھر سر جھکا کر بولی، میرا منگیتر ہے۔ ڈاکٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ اس دن سے نوری نے تیمارداری کی انتہا کر دی۔ اس نے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ 24 گھنٹے سمدو کے بستر سے لگی رہی۔ کھانے پینے، نہانے دھونے کے لیے ذرا جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی۔ رات کو سمدو کے کمرے کے ایک بستر پر سوتی تھی اور ذرا سی آہٹ پر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ سمدو اس کی خدمت گزاری دیکھ رہا تھا اور ندامت سے مرا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کے آبلے پھوٹ رہے تھے، زخم بھر رہے تھے، یہ سب کچھ رفتہ رفتہ ہو رہا تھا۔ پھر ایک رات نوری نے بتایا کہ دوسرے دن ہسپتال سے اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اپنے ساتھ کیوں لے جائے گا؟ تو میری ہے، اب تیرے بغیر میری زندگی نہیں گزرے گی۔ تو نے پہلے بھی یہی کہا تھا۔ اب میری تمنا کرنے سے پہلے تجھے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جس سے تیری کمی پوری ہو سکتی ہے۔ میں خوبصورت نہیں ہوں، پھر میری چاہت کیوں پیدا ہو گئی؟ میں بتا نہیں سکتا کہ تجھ میں کیا بات ہے، بس تو مجھے دنیا کی ساری عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر پتھر جیسے لہجے میں بولنے لگی، سمدو، مجھے اتنے عرصے میں یہ معلوم ہوا کہ ہم انسانوں میں کوئی خوبصورت نہیں ہوتا، کیونکہ تجھے پنڈ کے کسی گھر سے دلہن نہیں مل رہی تھی۔ میں تیرے لیے دنیا کی حسین عورت تھی، حالانکہ میں خوبصورت نہیں تھی، صرف تیری ضرورت تھی۔ پھر میں تیرے گھر سے بھاگ کر لاری اڈے پر پہنچی۔ وہاں میں اس لیے خوبصورت تھی کہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ مجھے آسانی سے چھیڑ سکتے تھے اور آسانی سے مجھے حاصل کر سکتے تھے، یعنی مجھ سے ضرورت پوری ہو سکتی تھی، لہٰذا میں بدصورت نہیں تھی۔ اگر کسی کی بیوی بیمار ہو یا پورے دن سے ہو اور میں اس کی جگہ کسی کے کام آ سکوں تو میں خوبصورت ہوں۔ جب یہ پورا معاشرہ بیمار ہو اور اسے ایک مسکرانے والی نرس کی ضرورت ہو اور میں ان بیماروں کی خلوت میں محبوبہ اور جلوت میں سسٹر بہن بن کر رہوں، تو میں ایسے حرامی اور دوغلے سماج میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت سمجھی جاؤں گی۔ یہاں کسی کے پاس حسن نظر بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنی اپنی نظر سے نہیں، اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کسی کو خوبصورت اور بدصورت سمجھتے ہیں۔ سمدو، اب میں پھر تیری ضرورت بن گئی ہوں، اس لیے پھر خوبصورت لگ رہی ہوں۔ نوری، تو جو سمجھتی ہے سمجھ لے، مگر اب میں تجھ سے ہی شادی کروں گا۔ میں شادی نہیں کروں گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تیرے دل میں میری محبت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، میں مر سکتی ہوں، مگر دل سے تیری محبت کو مار نہیں سکتی۔ نوری،
ایک ایک کر کے سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا تو بھی چھوڑ دے گی؟ تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ کبھی تو مجھ سے ملنے آیا کرنا، کبھی میں تیرے گھر آیا کروں گی۔ ہمارے درمیان گہری دوستی، گہری محبت اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہوگا، لیکن تو مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ یہ تو ظلم ہے۔ میں تجھے سینے سے لگا کر خوب پیار کرنا چاہتا ہوں۔ تصور میں تو مجھے جتنا پیار کرے گا میں اتنی ہی خوبصورت نظر آؤں گی۔ وہ بڑی دیر تک بحث کرتا رہا۔ نوری اسے جواب دیتی رہی۔ دوسرے دن ہسپتال سے چھٹی ہوئی، تب بھی سمدو نے اسے لے جانے کی ضد کی۔ آخر اس کے مسلسل انکار سے جھنجھلا کر چلا گیا۔ اب اس کا دودھ کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ وہ اپنے شہر کے مکان میں رہتا تھا۔ اس نے غصے میں سوچا کہ اب کبھی نوری سے نہیں ملے گا، مگر وہ مجبور تھا۔ نوری کسی نہ کسی بہانے اس سے ملنے گئی تو وہ بھی کبھی کبھی اس کے ہاسٹل جا کر اس سے ملاقات کرنے لگا۔ 1 سال بعد اس نے نوری سے مایوس ہو کر ایک شریف گھرانے کی عورت سے شادی کر لی۔ 2 برس کے بعد ایک بچے کا باپ بن گیا۔ پھر ہر 2 سال 4 سال کے بعد بچے ہونے لگے، خاندان بڑھنے لگا۔ اس کے تمام بچے نوری کے ہاتھوں میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ سب کی دائی ماں تھی۔ اس کی ضد پر سمدو تمام بچوں کو تعلیم دلا رہا تھا۔ گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ اس سے ضرور مشورہ لیتا تھا، اور اسی بہانے وہ نوری سے ملتا بھی رہتا تھا۔ اس نے کتنی ہی بار اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، نوری نے بڑے پیار سے اسے ٹال دیا۔ ایک بار اسے زبردستی سینے سے لگانا چاہا۔ نوری چیخ کر بولی، خبردار، آگے بڑھے گا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی۔ یہاں سے تجھے بھاگنا پڑے گا، پھر میں تجھے سے کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ سمدو کو اس پر بڑا غصہ آتا تھا، اور جتنا غصہ آتا تھا اتنی ہی وہ پرکشش نظر آتی تھی۔ وہ خیال ہی خیال میں اسے جھنجھوڑتا رہتا تھا۔ اس طرح حقیقت کی دنیا میں کبھی وہ اسے جھنجھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ غصہ سرد پڑنے لگا، کیونکہ بڑھاپا آ گیا تھا۔ بچے جوان ہو گئے تھے۔ نوری نے کہا، اب ہمیں کبھی کبھی ملنا چاہیے۔ تم ہفتے میں 1 بار میرے گھر آیا کرو۔ بچے جوان ہو چکے ہیں، اگرچہ ہم گنہگار نہیں ہیں، لیکن وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سمدو نے بلا چوں چاہ کرے اس کا مشورہ مان لیا۔ اب 1 ہفتہ بعد ملن کی گھڑیاں آنے لگی تو جدائی اور انتظار میں بڑا مزہ آنے لگا۔ وہ ہر ہفتے اس دن کا بڑی بے تابی سے انتظار کرتا رہا۔ ہر ہفتے میں 1 دن عید ہوتی تھی۔ وہ کھڑی استری کیے ہوئے کلف دار جوڑے پہنے، آنکھوں میں سرما لگا کر، جوتوں کو پالش سے چمکا کر، کبھی پھولوں کا گلدستہ اور کبھی قیمتی تحفے لے کر نوری کے دروازے پر پہنچتا تھا۔ ادھر نوری قیامت کا سنگار کیے بیٹھی ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ تکلفات بھی ختم ہونے لگے، کیونکہ بہت زیادہ بڑھاپا آ گیا تھا۔ نوری کے بال سفید ہو گئے تھے، سمدو کی کمر جھک گئی تھی، لیکن محبت ہر عمر میں سینہ تان کر چلتی ہے۔ وہ گلبرگ کے اچھرے تک نوری کے گھر پیدل چل کے جاتا تھا، اگرچہ اس کے پاس کار تھی، مگر جوان بچوں کے مصروف میں رہتی تھی۔ بسوں میں کبھی بھیڑ ہوتی تھی، کبھی تیز رفتار بسیں ایک بوڑھے کے لیے اسٹاپ پر نہیں رکتی تھی، اس لیے وہ چھڑی ٹیکتا ہوا پیدل نوری کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ لاہور کی گرمی، برسات اور سردی، تینوں ہی موسم غضبناک ہوتے ہیں۔ جب نوری دروازہ کھولتی تو وہ کبھی پسینے میں شرابو ہوتا، کبھی بارش سے تربتر نظر آتا، اور کبھی سردی سے تھر تھر کانپتا ہوتا۔ وہ ہر حال میں ہفتے کی شام کو اپنی محبوبہ کے آستانے پر ضرور پہنچ جاتا۔ جب وہ پسینے میں شرابور ہو کر آتا تو نوری اس کے لیے پنکھا چلا دیتی۔ وہ بھیگ کر آتا تو اسے دوسرا جوڑا پہننے کے لیے دیتی، اور وہ سردی سے کانپتا ہوا آتا تو اسے ہیٹر کے پاس بٹھا کر وہیں گرما گرم کافی تیار کرتی۔ نوری اس سے 18 برس چھوٹی تھی، مگر اس پر بھی اس قدر بڑھاپا آ گیا تھا کہ سمدو کو کافی پیش کرتے وقت اس کے ہاتھ جذبات سے کم اور بڑھاپے سے زیادہ کانپتے تھے۔ سمدو اس کے ہاتھوں سے کبھی پیالی لے کر بولتا، نوری، تو نے اپنی جوانی پر بڑا ظلم کیا، ایسا نہ کرتی تو آج میں بھی ان عورتوں کے کباڑ خانے میں نظر آتی۔ تو کسی بھی حسین اور پرشباب عورت کو دیکھ لے، بڑھاپے تک اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ عورت اپنے مرد کے ہاتھوں بوڑھی ہونے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ ہاں، جس عورت کو یہ یقین ہو کہ اس کا مرد اس کا ہے، اور جسے یقین نہ ہو اور وہ ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھا چکی ہو، اسے نوری بن جانا چاہیے۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے گرم پیالی کو ہونٹ سے لگا کر ایک گھونٹ لیا، پھر التجا کی، اب تو ہم بالکل ہی بوڑھے اور ناکارہ ہو چکے ہیں، اب تو اپنا ہاتھ پکڑنے دے۔ وہ دل ہی دل میں بولی، میں نے ایک طویل جوانی کی قربانی دے کر اپنے مرد کو اپنا دیوانہ بنائے رکھا ہے،
میں جب تک اس کے لیے نایاب ہوں یہ میرا طلبگار بنا رہے گا، میں اپنی آخری سانس تک اس کی ضرورت بنی رہوں گی۔ یہ اپنے بیوی بچوں کو بھول سکتا ہے، اپنے آپ کو بھول سکتا ہے، لیکن مجھے کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ سمدو نے پیالی کو ہیٹر کے پاس رکھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ طلب کیا۔ نوری میری جان، باہر بڑی سردی ہے، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، مجھے ذرا گرمی پہنچا دے۔ نوری نے اس کی کافی کی گرم پیالی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اب اسے غصہ نہیں آتا تھا۔ ایسے وقت وہ مسکرا کر کہا کرتا، اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ باہر سرد ہوائیں سائے سائے کرتی ہوئی ہڈیوں میں اترتی تھیں۔ اندر نوری کا کمرہ گرم ہوتا تھا کیونکہ وہ ابھی تک سمدو کی نظروں میں جوان اور انمول تھی، اتنی خوبصورت، اتنی اونچی تھی کہ وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ اب یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ رائٹر نے بڑی خوبصورتی سے انسان کی ضرورت کو پیش کیا ہے کہ انسان کتنا زیادہ ضرورت مند ہے۔ جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسے پا نہ سکے تو وہ اس کے لیے انمول بن جاتی ہے، اور جو ضرورت اس کی پوری ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے کچرے کے کوڑے کے برابر رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ خود کو انمول بنائیے۔ انشاءاللہ اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اگلی کہانی میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔